إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. پچھلی مرتبہ اس کانفرنس میں آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا اور اپنے خطاب کے پہلے میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، وہی بات دوبارہ رکھوں گا کہ آپ اپنے سامنے اتنا بڑا انتظام دیکھ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، علماء کرام سے 2 مہینے پہلے وقت لیا گیا، تاریخیں طے کرنے کے بعد آپ کو یہاں بلایا گیا. تو اللہ کے لیے اس پروگرام کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بنائیے. ہمارا مقصد دینی جلسوں کے اندر آنے کا کہ اللہ تعالی ہم عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. باتیں جو بھی یہاں پر قرآن و سنت کے موافق ہمارے سامنے آئیں گی ہم عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کلاس میں جو ہم سیکھیں گے ایک داعی کی طرح سماج میں عام کریں گے. ان دونوں مقصد پر ہم کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ. کہ سننا ہے مقصد، عمل کرنا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنا. جو یہاں تک نہیں آ پائے، جو دین کی بات نہیں جانتے، جو گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں، جو شرک کی زندگی گزارتے ہیں، جو بدعات کی زندگی گزارتے ہیں، ان تک ان دین کی باتوں کو پہنچانا، عمل کروانا، سماج کے اندر قرآن و سنت کو عام کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. صرف علماء کی نہیں، مفتی کی نہیں، حافظ صاحب اور عالی صاحب کی نہیں، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں ہم سیکھیں وہ باتیں سماج کے اندر عام کریں. اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا ہے کہ یہاں پر آ کر اس مقصد کو سمجھ کر تو ہمیں عمل کرنے کی اور لوگوں کو دین پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. عنوان جو مجھے دیا گیا ہے دین اسلام کا سب سے بنیادی عنوان، وہ عنوان کہ جس عنوان نے میرے والد صاحب ہی نہیں ان جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا، وہ عنوان ہے توحید. ایک اللہ کا تصور، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت، کہ اللہ تعالیٰ وہ جو پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ وہ جو پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی کو چلانے والا، اللہ تعالیٰ وہ جو تمہیں موت دینے والا. عبادت کے لائق وہی، ربوبیت کے لائق وہی، اسماء اور صفات سب کچھ اسی کے لیے، اس ذات کو ماننا توحید کہا جاتا ہے. کہ اسلام کے اندر ایکیشور واد، ایک اللہ کی عبادت کا جو تصور پایا جاتا ہے، دنیا کی کسی قوم، کسی ملت، کسی مذہب کے اندر توحید کا وہ تصور نہیں پایا جاتا. اور توحید
ایک اکیلی وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر اسلام ساری کائنات کے اندر پھیلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، کہ رب العالمین جب ان کی دعوتوں کو ذکر کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرَهُ، کہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلی جو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر نبیوں کو، رسولوں کو، اس سلسلے کو جاری کیا۔ نبوت کا مقصد، نبیوں کے آنے کا مقصد، کتابوں کے نزول کا ایک مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے سب کو چھوڑ دو۔ کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، وہ اکیلی ذات کہ جس کے آگے جھکا جائے، وہ اکیلی ذات کہ جس سے دعا مانگی جائے، وہ اکیلی ذات کہ جس کو پریشانی میں پکارا جائے، وہ اکیلی ذات جو اولاد کا دینے والا، کاروبار کا چلانے والا، اس چیز کا نام ہے توحید۔ کہ اللہ رب العالمین نے توحید کو وہ اہمیت اور وہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کی بعثت کا مقصد توحید کو بنا دیا، کہ سارے نبیوں نے اپنی دعوت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ایک دعوت لوگوں کو دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دعوت دیتے رہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ، آپ کے پہلے جتنے نبی آئے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم دیا گیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا آپ پر حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام بتائیے، انہیں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی دعوت صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد جو دی وہ یہی توحید آپ نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ کہ آپ کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوا، آپ نے توحید کے ذریعے لوگوں کو بلایا، آپ نے مکہ کے اندر توحید کا درس دیا، آپ نے مدینہ میں توحید کا درس دیا، آپ کے صحابہ نے ساری دنیا میں توحید کا درس دیا۔ کہ آج ہم ہمارے یہاں پر دیکھتے ہیں کئی لوگ اسلام کے نام پر دعوتیں لے کر اٹھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سالوں سال گزار دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اتحاد کی دعوت دو، بعد میں توحید کی دعوت دینا۔ شرک کرتا ہے متحد کر لو، اللہ کو نہیں مانتا متحد کر لو، نبی کی رسالت کو نہیں مانتا متحد کر لو، صحابہ کو نہیں مانتا متحد کر لو۔ اللہ رب العالمین ان کی دعوتوں کے اندر برکت اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ نبیوں کا طریقہ، رسولوں کا طریقہ، قرآن کے نزول کا مقصد کہ سب سے پہلی اگر کوئی دعوت ہوگی تو وہ دعوت توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56، 57، 58 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے انسان اور جرات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب لیوحدون، تاکہ وہ میری وحدانیت کا، میری توحید کا اقرار کرے کہ ربوبیت میری چلے گی، عبادت میری چلے گی، الوہیت میری چلے گی، میرے جیسی ذات اس کائنات کے اندر دوسری موجود نہیں۔ کہ رب العالمین اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق، میں ان بندوں سے عبادت کے مقابلے میں، عبادت کے عوض میں، توحید کے عوض میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، یہ نہیں چاہتا کہ میرے آگے چڑھاوا چڑھائیں، میں ان سے روزی نہیں چاہتا، میں ان سے کھانا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ خالق، وہ مالک، وہ آقا، وہ عبادت اس کی ہوگی، ہاتھ اس کے آگے پھیلیں گے، سر اس کے آگے جھکے گا، جو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ یقیناً وہی اللہ رب العالمین روزی کا دینے والا ہے، اس کے سوا ساری کائنات مل کر نہ روزی چلا سکتی اور نہ روزی کو روک سکتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی کانفرنس کے ایک مقصد کو سمجھیے کہ یہ باتیں آپ کو سماج میں عام کرنی ہے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، روزی کہیں اور مانگتا ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اولاد کہیں اور مانگتا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہے، اسے یہ لگتا ہے میں نے شرک نہیں کیا۔ توحید کی دعوت کو عام کرو، توحید کے مفہوم کو لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ عبادت کے لائق وہ ذات کہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یقیناً روزی کا دینے والا میں ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ رب العالمین اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ان ربک، یقیناً تیرا رب وہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے۔ اللہ وہ، توحید اس کی، عبادت اس کی جو روزی کا دینے والا، عبادت اس کی جو اولاد کا دینے والا، اللہ وہ کہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور یہی وہ توحید کہ جس کے بارے میں سید المرسلین نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها المغفرہ، کہ اے ابن آدم سن، اگر تو دنیا کے سارے گناہ کر کے میرے پاس آیا، تیری خطائیں ہیں، تیرے گناہ ہیں، معافی مانگ کر اگر تو آ گیا، گناہ کر کر اگر تو آ گیا، اگر تو نے شرک نہیں کیا، میں دنیا بھر کی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا۔ اس توحید کے فضل میں، اس توحید کے انعام میں، مجھے ایک ماننے کے انعام میں کہ تو نے سر میرے آگے جھکایا، تو نے عبادت میری کی، تو نے دعائیں مجھ سے مانگی، اگر تیرے پاس توحید ہے تو تیری اس توحید کے نتیجے میں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کے اندر جگہ دے دوں گا۔ کہ سید المرسلین ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے دل کی سچائی، گہرائی، عمل کرتے ہوئے توحید کا اقرار کر دیا کہ میرا رب اللہ، میرا خالق اللہ، میرا مالک اللہ، میں اسی کی عبادت کروں گا، اگر کسی نے کہا اور عمل کر لیا دخل الجنہ، جنتی ہو گیا، 100% جنتی ہو گیا۔ کہ توحید وہ بنیاد کہ جس بنیاد پر اللہ رب العالمین سکون دیتا ہے، توحید کے یہ اثرات جو انسان کی شخصیت پر، عمل کرنے والے کی شخصیت پر، اگر ایک مسلمان توحید کو مانے تو اس کی زندگی کے اندر کیا فائدے آتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کون سے فائدے وہ حاصل کرتا ہے، اگر ان فائدے کی بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ کہ توحید پرست کو اللہ تعالیٰ سکون دے دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ میرا رب اللہ، میں نے مان لیا، کہہ لیا، بول دیا، اب اس کے بعد میری زندگی اسی پر چلے گی۔ اگر کسی شخص نے توحید کا اقرار کر لیا، رب کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا، ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے اندر شرک نہیں کیا، یقیناً یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے، سکون دینے والا ہے، زندگیوں میں تسلی دینے والا ہے۔ اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، ایک آدمی توحید پرست ہے، شادی ہوئی، شادی کے بعد 3 سال 4 سال اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب اس کا یقین اللہ پر ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اس کا یقین، اس کا اعتماد، اس کی توحید پکی ہے۔ 4 سال کیا 10 سال 40 سال ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہے۔ اس کے سامنے مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے بزرگی میں اولاد دی تھی، کہ بیوی کو جب یہ بتایا گیا، فرشتوں نے آ کر جب بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا میں بوڑھا ہوں، یہ بوڑھی ہے، یہ بانجھ ہے، اللہ اولاد دے گا، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، یعنی بڑھاپے تک اللہ سے مانگتے رہے۔ حضرت زکریا جب دعا مانگی، اولاد مانگی، اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی، تو توحید پرست کی زندگی میں یہ اثر اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ امن اور سکون کے ساتھ جیتا ہے۔ جب ہوگا اللہ دے گا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہ دے، دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ رب العالمین۔ لیکن اس کے مقابلے میں آج ہمارے یہاں کے کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کو آپ دیکھیے، شادی ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے کہا فلاں جگہ جا کر تو دیکھو، وہاں سے تو ہماری بہن کے یہاں اولاد ہو گئی تھی، ہمارے بھائی کے یہاں ہو گئی تھی، پہنچ گئے وہاں پر، وہاں جانے کے بعد اولاد نہیں ہوئی، کسی نے کہا یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہاں جا کر دیکھو، وہاں سے اولاد مل جائے گی، اب وہاں پر پہنچ گئے۔
جب وہاں سے فائدہ نہ ہوا یہاں وہاں راستے بدلتے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو, ضلالت کے راستے پر چلنے والوں کو سکون نہیں دیتا, اور توحید پرست کو اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے. اور سکون کیسا؟ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. کہ یقیناً اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, اور ہدایت سے مراد توحید ہے, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر توحید پر رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, سکون کی زندگی دے دیتا ہے, ٹینشن کا خاتمہ کر دیتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضلالت کا راستہ دیتا ہے, شرک کے راستے پر چلتا ہے, تو رب اس کی مثال بیان کرتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے اس انسان کی طرح کہ زمین سے جب وہ آسمان کی طرف جاتا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ مشرک کی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں ہوتا. توحید کے اگر ہم سکون کی بات کریں, اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کی زندگی میں اثر جو سکون اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کی آپ مثال دیکھنا چاہیں تو اس مثال کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کا سفر ہے. سید المرسلین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. راستے میں خبر ملی کہ پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں, پکڑنے والے آ رہے ہیں. آپ نے غار ثور کے اندر پناہ لے لی. اب آپ وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں, وہ لوگ اتنے قریب آ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خوف کے عالم میں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے, پکڑ لیں گے ہمیں. لیکن توحید کیسا سکون دیتی ہے انسان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر سن, تجھے کیوں غم ہے, کیوں ٹینشن ہے, کیوں فکر کرتا ہے, سکون سے رہ. میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ بتا تیرا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ رب العالمین. کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, تو غم نہ کر, ڈر مت, خوف مت رکھ, رب العالمین ہمارے ساتھ ہے, ہمارا خالق ہمارے ساتھ ہے, ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ جب بچانے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی. آج مسلمان خوف کی زندگی جی رہا ہے, فکر کی زندگی جی رہا ہے. کئی لوگوں کے منہ سے میں سنتا ہوں کہ داڑھی رکھنے میں اب انہیں ڈر لگتا ہے, پردہ اور برقع پہنانے میں ڈرنے لگے ہیں. لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے کہ آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پرستوں کو اثرات بتا رہے ہیں کہ اگر تیری زندگی کے اندر توحید ہے. حضرت ابو ذر غفاری کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غلام سن, میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں, انہیں یاد رکھنا. کیا یاد رکھنا؟ کہ غلام سن, اگر یہ ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو کر تجھے ایک نقصان پہنچانا چاہے, میں نہ چاہوں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے, تیرا نقصان نہیں کر پائیں گے. اور یہ ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہیں, اللہ رب العالمین نہ چاہیں تو تیرا فائدہ نہیں کر پائیں گے. فائدوں کا دینے والا بھی اللہ اور نقصان کا دینے والا بھی اللہ. توحید پرست کی زندگی میں سکون اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. یہ توحید کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ توحید کا اثر ہوتا ہے, یہ توحید کا فائدہ ہوتا ہے کہ رب العالمین توحید پرستوں کو سکون دیتا ہے. وہ کون سا سکون تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکل رہے ہیں, بیوی چھوڑ دی پر سکون کے اندر ہیں, مال چھوڑ دیا پر سکون کے اندر ہیں. بلال حبشی انگاروں پر لیٹے ہیں, انگارے جل رہے ہیں, آگ میں تپش ہے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں الہاد الہاد, اللہ ایک اللہ ایک. ان کے دل میں کون سا سکون تھا کہ وہ عمار, وہ یاسر, وہ سمیہ, وہ خاتون, وہ بزرگ عورت کہ جن سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے, یہ مت بول, اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دے, اگر چھوڑ دے گی تجھے بخش دیں گے. وہ ابو جہل کو کہہ رہی ہے تجھے جو کرنا ہے کر لے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے. یہ کون سا سکون تھا؟ یہ توحید کا سکون تھا. ہم توحید کے دعوے دار, ہم توحید کا اعلان کرنے والے, ہم اپنے آپ کو موحد کہنے والے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتے. اس کے بعد اگر ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں تو ہمیں اپنی توحید کو چیک کرنا چاہیے. کیا میرا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے؟ کیا میری توحید پکی ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو ویسے مانتا ہوں جیسا ماننے کا حکم دیا گیا ہے؟ اگر ویسا ہے تو رب العالمین میری زندگی کے اندر سکون دے گا, اور اگر ویسی توحید نہیں تو اللہ تعالیٰ میری زندگی کے اندر کبھی سکون دینے والا نہیں. توحید کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان
اپنی زندگی کے اندر توحید اگر پکی ہو تو وہ ایک ٹیسٹ اور ایک لذت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ ان لوگوں کو ملتا ہے کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ایمان کا مزہ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو اقرار کرتے ہیں میں نے اللہ کو اللہ مان لیا، یعنی اس کی توحید کو مان لیا، میں نے اسلام کو دین مان لیا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا۔ جن لوگوں نے توحید کو صحیح طریقے سے مان لیا وہ اپنی زندگیوں کے اندر ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، ایمان کے مزے کو محسوس کرتے ہیں۔ مزہ ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو، حفاظ کو دین کی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں کہ آپ کو جانا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا ہے، لیکن جو لینے آئے ان کا مقصد تھا صحابہ کو شہید کرنا، صحابہ کو لے گئے، شہید کرنا مقصد تھا۔ صحابی رسول جو ان کے ذمہ دار تھے ان کو خنجر مارا جا رہا ہے، اور وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں فستو ورب الکعبہ۔ یہ توحید کا مزہ تھا جو ان کے دل کے اندر تھا کہ خنجر مارا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں فستو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، شہادت میں خوشی کو محسوس کر رہے کیونکہ ان کی زندگیوں کے اندر توحید پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک میرا خالق، ایک میرا مالک، ایک۔ اگر یہ جان چلی بھی گئی مجھے اللہ ہی کے تو پاس جانا ہے، جنت کو تو ہی حاصل کرنا ہے، رب کی مغفرت کو تو حاصل کرنا ہے۔ اس توحید نے ان کی زندگیوں کے اندر سکون کو ڈال دیا تھا، ان کی زندگیوں میں ایمان کی لذت اور مزے کو وہ لوگ محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ویسا ایک مانا جیسا ماننے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا صحابہ کرام نے ویسا مانا۔ اس بنیاد پر رب العالمین نے ان کی زندگیوں کے اندر سکون بھی دیا اور انہیں ایمان کی لذت بھی دی۔ تیسرا اثر جو توحید پرست کی زندگی کے اندر وہ محسوس کر سکتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا قیام آسان ہو جاتا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کرام کے درمیان سید المرسلین کو مبعوث کیا، آپ کو جن لوگوں کے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کے بارے میں خود اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ رب العالمین نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ رب العالمین نے تمہیں ایک کر دیا، متحد کر دیا، محبت کرنے والا بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والا، قربانی دینے والا، مال دینے والا بنا دیا۔ یہ کس نتیجے میں تھا؟ تمہاری توحید کا نتیجہ تھا کہ جب تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، آپ نے کیا یہ کہا کہ کفار مکہ نے آ کر کہا کہ ہم تم سے اتحاد کرنے کو تیار، سال میں ایک بار تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، پورے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس، میرا دین میرے پاس۔ اسلام میں اگر اتحاد ہوگا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگا، توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کو دکھا کر، ایک اللہ کا تصور بتا کر، ایک اللہ کی رضا کو بتا کر، ایک اللہ کی طاقت، اس کی قوت کو بتا کر صحابہ کرام کو کلمے پر ایک کر دیا تھا۔ ایسا ایک کہ جب ہجرت کا سفر ہو تو عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربیع کو جب بھائی بنایا جا رہا ہے کہ وہ سعد اپنے بھائی کو لے جا رہے ہیں، وہ کون سا جذبہ تھا، یہ کون سا اتحاد تھا، کون سا اس کے پیچھے جذبہ تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو سعد اپنے گھر میں لے جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن سنو، یہ میرا گھر آپ کے سامنے ہے، اب اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا گھر تمہارا آدھا گھر میرا، یہ عبد الرحمن یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اے عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، جا کر دیکھ لو، جو زیادہ بہتر لگے بتاؤ، میں طلاق دے دوں گا، تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ کون سی دولت تھی، یہ کون سا احساس تھا، یہ کس چیز کا اثر تھا؟ یہ ان کی توحید کا اثر تھا کہ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہمارے نبی نے ہمیں اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا، اگر ہمارے نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تصور بتا دیا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا، ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا، وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا، محسوس کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اس تصور نے انہیں قربانیاں دینے والا بنا دیا، متحد ہونے والا بنا دیا، لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنے والا بنا دیا۔ آج ہمارے سماج کا تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں تو آدھی زندگیاں جاسوسی کے اندر چل رہی ہے،
یہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی بیٹی کیا کرتی، اس کا بیٹا کیا کرتا، اس نے کیا اچھا کیا، اس نے کیا برا کیا، مکان میں کہاں سے لون لیا تھا، دکان میں کہاں سے لون لیا تھا، یہ کیسے کرتا، وہ کیسے کرتا، ان کے گھر میں کیا بنتا کیا نہیں بنتا. کیونکہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کا اقرار تو ہے، پر ہماری زندگیوں میں توحید موجود نہیں. کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا، کہ ہمارے نبی کا وہ فرمان ہمارے سامنے نہیں. کہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اگر تم کسی مومن بندے کے گناہ کو دیکھنے کے بعد، خطا کو دیکھنے کے بعد، غلطیوں کو دیکھنے کے بعد ان غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال دو گے، کل روز قیامت اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. لیکن ہم تو لوگوں کے عیب کو اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنی غیبت بھری زبانوں کے ذریعے، اپنے حسد کے ذریعے، اپنے کینے کپٹ کے ذریعے جب ہم عزتوں کو اچھالتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یقین نہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، ہمیں یقین نہیں اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے. توحید اگر زندگی میں ہوگی تو توحید کا یہ اثر ہے کہ انسان متحد ہو کر رہے گا، مومنوں سے محبت کرے گا، محبت کے مطلب کو سمجھے گا، محبت کے ساتھ زندگی گزارے گا. کہ صحابہ کرام نے جیسے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، اپنے مال کو نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ دے کر دوسروں کو زندگیاں دی، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہ وہ تصور جنہیں انہوں نے ایک کیا، یہ توحید کا اثر تھا. کہ توحید کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفوں کے اندر اتحاد کو ڈال دیا تھا. پانچواں اثر جو توحید پرستوں کی زندگی میں ہوتا ہے وہ ہے توکل، اللہ تعالی پر بھروسہ، اللہ تعالی کی ذات پر یقین. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کہ اگر تم لوگ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا جیسا اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. کہ گھر سے نکلتے ہیں رب پر بھروسہ کر کے کہ میرا خالق، میرا عالم، میرا ماقا سب کو جو کھلانے والا ہے وہ مجھے خالی پیٹ نہیں لوٹائے گا. گھر سے نکل جاتے ہیں رب پر بھروسہ کر کے، اور رات کو جب لوٹتے ہیں، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، جب رات کو لوٹتے ہیں پیٹ میں بھی دانہ ہوتا ہے اور چونچ میں بچوں کے لیے بھی دانہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے. لیکن آج ہماری صبح تو ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی ایک مشورہ دینے والا مشورہ دے دے کہ کاروبار کرنا ہے، پتہ ہے سود حرام ہے لیکن لون نہیں لوگے تو کام نہیں چلے گا، جاؤ ایک بار لون لے لو، کاروبار شروع کر دو، ایک بار چالو تو کرو، اس کے بعد چھوڑ دینا. کیونکہ ہماری زندگی میں توحید موجود نہیں، ہماری زندگی میں اللہ پر توکل اور بھروسہ موجود نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ توکل نہیں کرتے. کہ میرا رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کہ میرا یقین، میری توحید کا وہ اثر، وہ فائدہ میری زندگی کے اندر نہیں. کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ روزی کا دینے والا وہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے. جب میں حرام کے راستے پر چلتا ہوں، جب میں بیاج کے راستے پر چلتا ہوں، جب میں دھوکے کا کاروبار کرتا ہوں، جب میں حرام روزی کما کر لاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب پر توحید پر یقین نہیں ہے، میں اپنے رب پر توکل نہیں کرتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے حلال میں میری روزی نہیں رکھی، میرے عمل سے میں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں فائدہ نہیں رکھا، تب میں حرام کے راستے پر جا رہا ہوں، تب میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر جا رہا ہوں، تب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے میں جانتا ہوں کہ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ شخص جو سودی کاروبار کرتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ انسان جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. میں جانتا ہوں قرآن میں اللہ کا حکم مجھے پتا ہے، پر میری توحید اتنی کمزور کہ میرے دل میں توکل نہیں ہے،
میرے دل میں بھروسہ نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ حلال روزی نہیں دے گا. ارے وہ اللہ تعالیٰ جو پرندوں کو روزی دینے والا ہے, کیا میری روزی کو روکے گا؟ توحید کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ توحید پرست کی زندگی کے اندر توکل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جب چاہے گا دے گا, اور جب وہ دینے پر آئے گا کوئی روک نہیں سکتا. توحید کا ایک اثر یہ کہ توحید پرست کی زندگی کے اندر رب العالمین توکل کو ڈال دیتا ہے. پانچواں فائدہ الثبات علی الحق, حق پر جمنا, استقامت, کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے, اب اس کے بعد چاہے جو مصیبت آ جائے میں توحید کا راستہ چھوڑنے والا نہیں, میں اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑنے والا نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دے دیا, قرآن دے دیا, حدیث دے دی, اب یہ منہج میری زندگی ہے, میں اس زندگی کے راستے کو بدلنے والا نہیں. توحید کے نتیجے میں حق پر جمنا آسان ہو جاتا ہے کہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. کہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, یعنی توحید کا اقرار کر لیا, اللہ کو ایک ماننے کا اقرار کر لیا, رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لیا. رب کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور اس کے بعد اپنے کہے ہوئے جملے پر جم گئے, استقامت کا ثبوت دیا کہ میں نے اگر اللہ کو ایک مانا, اب مجھے اس پر جمنا ہے, رکنا ہے, یہیں پر ٹھہرنا ہے. رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا انعام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے, اور وہ فرشتے نازل ہو کر ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ تم نہ فیوچر کا ڈر رکھو اور نہ جو پاسٹ میں ماضی میں جا چکا ہے اس کا ٹینشن کرو. اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور رب العالمین دوسرا رزلٹ یہ دیتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی ان کے ولی بن جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ولی بن جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا ولی ہو, اللہ تعالیٰ کسی کا مددگار ہو, اللہ تعالیٰ کسی کے مسائل کو حل کرنے والا ہو, تو اس کے بنتے مسائل کو کون بگاڑ سکتا ہے. توحید پرست کی زندگی کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں کو پیش کیا گیا, جادوگروں سے مناظرہ کروایا گیا, جادوگر مناظرے کے پہلے فرعون سے ایک سوال کرتے ہیں, آئن لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین, اے فرعون بتاؤ اگر ہم جیت گئے, مناظرہ کرنا ہے موسیٰ سے, تم نے مناظرے کے لیے ہم کو بلایا ہے, اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے بدلے میں ہمیں کیا دو گے؟ کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, بدلے کی بات کر رہے ہو, بدلہ تو دوں گا, ساتھ میں تمہیں اپنا اسپیشل بنا لوں گا, خاص بنا لوں گا, بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تم ہو جاؤ گے. اب حضرت موسیٰ اور ان کے درمیان جب وہ جگہ وہ معاملہ ہوا, اور معاملہ کو دیکھنے کے بعد جیسے ہی جادوگروں کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اللہ ایک ہے, خالق ایک ہے, مالک ایک ہے, توحید کا جیسے ہی اقرار کیا, فرعون نے کہا اب میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, میں تمہیں سزا دوں گا, سولی چڑھا دوں گا, قتل کر دوں گا, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا. یعنی بظاہر کل تک کچھ لمحوں پہلے عزت دینے والا اب جان سے مارنے کی باتیں کر رہا ہے, لیکن توحید کا نتیجہ دیکھو, توحید کا اثر دیکھو کہ کلمہ پڑھتے ہی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں چھوڑ دو, صرف ایک جملہ کہہ رہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ یہ جو کرے گا نا اس کا ٹینشن نہیں ہے, جو کرنا ہے کرے. ایک بار اگر توحید کا اقرار کر لیا, اب ہمیں رکنا ہے, جمنا ہے, چاہے جو ہو جائے. اللہ صرف اتنی دعا مانگتے ہیں کہ اس کے عذاب کے سامنے تو ہمیں صبر کرنے کی طاقت دے دینا, بس ہمیں صابر بنا دینا. چاہے جو کرے, اسے جو کرنا ہے کر لے, جو کرنا ہے کر لے, جو چاہے سزا دے دے, لیکن ہماری توحید کا اثر ہمارے اندر کلمہ پڑھتے ہی آ گیا کہ اللہ اس کے عذاب کا ہمیں ڈر نہیں لگتا, اس کے ستانے کا ڈر نہیں لگتا. لیکن آج ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا کاروبار نہیں چلا, چلے حرام کے راستے پر, ذرا سی پریشانی آئی چلے شرک کے راستے پر, ذرا سی پریشانی آئی چلے بدعتوں کے راستے پر. وہاں کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت دی. یہ توحید کا اثر تھا کہ وہ صحابہ کرام, وہ انبیاء کرام کے چاہنے والے, وہ انبیاء کرام کے حواری, کلمہ پڑھتے ہی, توحید کا اقرار کرتے ہی ان کے ذہن و دماغ کے اندر, ان کے جسموں کے اندر استقامت آ جایا کرتی تھی کہ اب ہمیں جینا ہے اسی پر, اب ہمیں مرنا ہے اسی پر. اللہ کو ایک مان لیا, اب اسلام
اسلام کے راستے میں چاہے جو تکلیف آ جائے ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں, ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو توحید کی دعوت دی, جب انہوں نے قوم والوں کو توحید کی دعوت دی, قوم والے جب ناراض ہوئے اور کہا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا, سوچو کیا ان کے سینے کے اندر دل نہیں تھا, ان کے دل میں کیا جینے کی تمنا نہیں تھی. لیکن توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ توحید ماننے والے کو ایسا جمع دیتی ہے کہ اس کے سامنے کسی چیز کی اہمیت نہیں, اس کے سامنے اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی, اس کے سوا وہ کچھ نہیں چاہتا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جلی ہوئی ہے اور اس عالم میں بھی ان کا ایمان کمزور نہیں ہو رہا, بس یہ ایک جملہ پڑھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میری توحید کا اثر میرے اندر یہ, میری توحید کے اقرار کا اثر میرے اندر یہ, میری توحید کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک دعا مانگتا ہوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. مجھے تیری ذات پر یقین, مجھے تیرے عدل پر یقین, مجھے تیری طاقت اور قوت پر یقین, میں اس سے نہیں ڈرتا. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ابتدا سے لے کر کئی مرحلوں کے اندر ایسا موقع آیا کہ انہوں نے ثابت قدمی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا. کہ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر 50 موقع ایسے آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا انہوں نے ثابت قدمی کے ذریعے یہ بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے, ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے. کہ غزوہ خندق کا موقع ہے, مسلمان بھکمری کے عالم میں ہیں, پریشانی کا عالم ہے, تکلیف کا عالم ہے. بھکمری کے وقت میں منافقین آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بہت سارے جمع ہو گئے, ان الناس قد جمعوا لکم, بہت سارے لوگ آ گئے, یہودی بھی آ گئے ہیں, یہ بھی آ گئے, مکہ والے بھی آ گئے, اب تمہیں ختم کر دیں گے. وہ ڈرا رہے ہیں. اور رب کہتا ہے کہ فازاداتہم ایمانا, ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ ہمیں تو اللہ پر یقین ہے نا, ہم تو توحید پرست ہیں نا, یہ ہمارا اسلام کا امتحان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کھرے اترنے والے ہیں. آج ہمارے یہاں ذرا سے امتحان پر, عقیدے پر, سارے عقیدے کے خلاف باتیں ہو جاتی ہے. ذرا سی بیماریاں زیادہ آ جائیں لوگ یہ جملے کہہ دیتے ہیں, پتہ نہیں اتنی نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہوتا, اپنے یہاں سے تو بیماری نہیں جاتی. اتنی عبادت کرتے اپنے گھر تو اولاد ہی نہیں ہوتی, اتنی نماز قرآن پڑھتے اپنا تو کاروبار نہیں چلتا. ذرا سا اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش میں کیا ڈالا, ہمارا پورا توحید پر یقین, ہماری تقدیر پر یقین, ہمارا اللہ کی ذات پر یقین. کہاں ہے ہماری ثابت قدمی؟ میں توحید پرست گھرانوں کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی بات نہیں کرتا جو شرک پر زندگی گزارتے ہیں. یہ توحید پرستوں کا حال ہے کہ ذرا سا اللہ کا امتحان آئے ساری ثابت قدمی ختم ہو جاتی ہے. جبکہ توحید پرست, توحید کو ماننے والے کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سکون ڈال دیتا ہے. چھٹا فائدہ, چھٹا اثر, توحید پرست ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یقیناً وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, جس دل کے اندر رب العالمین کا ڈر موجود ہوتا ہے, اور ڈرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت کو بنا دیتا ہے. کہ توحید پرست ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا ہے, ہر عمل کے پہلے ڈرتا ہے, ہر گناہ کے پہلے ڈرتا ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا, میرا خالق مجھے دیکھ رہا, کوئی جانے نہ جانے. میں موبائل کے اندر اگر غلط چیز دیکھ رہا, میرے موبائل میں اگر حرام رشتے بنے ہوئے, آج ہمارے نوجوانوں کے حرام رشتے بنانا عام, ہماری لڑکیوں کے حرام رشتے عام, فیس بک پر, واٹس ایپ پر نہ جانے کتنے رشتے چل رہے ہیں. لیکن اگر توحید دل میں ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہو علیم بذات الصدور. کوئی جانے نہ جانے, ماں باپ جانے نہ جانے, رشتہ دار جانے نہ جانے, تعلقات والے جانے نہ جانے, میرا اللہ وہ ہے, میرا خالق وہ ہے جو سینے کے حال کو بھی جاننے والا. اس سے میرا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے, میرے ہر راز کو جاننے والا ہے. ایک چھوٹی سی مثال اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ کیسا سننے والا ہے. سورہ مجادلہ کا شان نزول پڑھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے. کمرے میں خاتون آ کر کہتی ہے کہ اے سید المرسلین, مجھے آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے, پر اکیلے میں بات کرنی ہے, عائشہ کے سامنے بات چیت نہیں کرنی ہے. آپ کمرے کے کونے کے اندر اس خاتون کو لے کر چلے گئے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ دونوں بات تو کر رہے تھے, پر مجھے ان کی بات چیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یعنی کیسے بات کر رہے تھے کہ دو لوگ ہمارے سامنے اگر سرگوشی کرے تو یہ پتا چلتا ہے بات ہو رہی ہے,
پر ورڈز کلیئر نہیں ہوتے. سیم وہی معاملہ تھا کہ کیا بول رہی تھی, بات تو کر رہی تھی پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ, ہماری نوجوان بہنیں ایک مرتبہ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اندھیری رات میں واٹس ایپ پر آپ کس سے بات کرتے ہیں, اللہ جانتا کہ نہیں جانتا. فیس بک پر آپ کے حرام رشتوں کو اللہ جانتا کہ نہیں جانتا. آپ کی حرام زندگی جو آپ نے ساری دنیا سے چھپائی ہے کہ دنیا کے سامنے آپ اچھے انسان ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ روزے دار ہیں, آپ دیندار ہیں, کوئی جانے نہ جانے وہ اللہ رب العالمین جانتا کہ نہیں جانتا. کہ سورہ مجادلہ کے شان نزول میں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں بات چیت تو کر رہے تھے پر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, ورڈز کلیئر نہیں تھے. اس عورت نے آپ سے ایک سوال کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی سوال آپ کے پاس آتا تھا جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا تھا. اس عورت نے سوال کیا, ایک سوال تھا, ایک کویسچن تھا, ایک کیوری تھی, اس نے کر دی. جواب آپ کو پتا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جیسے ہی وحی اتاری. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سبحان اللہ, اے اللہ تو بابرکت ہے, اے اللہ تو عزت والا ہے, اے اللہ تو مرتبے اور طاقت اور قوت والا ہے, اے اللہ تیری توحید کو اگر میں نے مانا تو میرے دل میں تیرا کیسا یقین ہونا چاہیے کہ میں کمرے میں بیٹھ کر ان کی آواز نہیں سن پا رہی, تو نے 7ویں آسمان پر آواز کو بھی سن لیا, سوال کو بھی سن لیا اور جواب بھی نازل کر دیا. تو وہ اللہ میرے دل کے حال جانتا کہ نہیں جانتا, میرے موبائل کے حال جانتا کہ نہیں جانتا, میرے حرام رشتے نہیں جانتا, میرے حرام تعلقات نہیں جانتا کہ اس سینے کے اندر کتنا حسد میں لے کر گھومتا ہوں, کیا سازشیں میں لے کر گھومتا ہوں کہ جب سامنے وہ بھائی آ جائے اس میرے سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں, اور جیسے ہی پلٹ کر گیا مجھ سے زیادہ کوئی غیبت کرنے والا نہیں. وہ بھائی جانے نہ جانے پر اللہ رب العالمین تو جانتا ہے نا. اگر دل کے اندر توحید ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ یقین پیدا کرو, دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر پیدا کرو کہ میرے اللہ کا ڈر میرے پاس ہونا چاہیے, کوئی جانے نہ جانے میرا رب مجھے ہر وقت جانتا ہے. کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو اندھیرے رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چیٹی چلتی ہے تو وہ چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور چلنے کی آہٹ کو, آواز کو سنتا بھی ہے. کہ میرا رب وہ ہے جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ میرا رب تو وہ ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, جو غیب کا جاننے والا ہے. اس زمین پر کیا ہے وہ سب جاننے والا ہے, اس سمندر میں کیا ہے وہ سب جاننے والا ہے. یہاں تک کہ اس سرزمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ اسے بھی جاننے والا ہے. وہ میرے گناہ نہیں جانتا, وہ میری خطائیں نہیں جانتا, وہ میری غیبتیں نہیں جانتا, وہ میری جاسوسیاں نہیں جانتا, وہ میری حرام کاریاں نہیں جانتا, وہ میرا حسد نہیں جانتا, وہ میرا کپٹ نہیں جانتا, میرے کون کون سے راز جو دنیا نہیں جانتی پر میرا رب العالمین تو سب جانتا ہے. میں اس سے کیا چھپاؤں گا؟ کل روز قیامت جب اللہ کے سامنے جاؤں گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کہ میرے اللہ کی توحید کا یقین اور ڈر میرے دل میں اثر ایسا ہونا چاہیے کہ میرا رب تو وہ ہے جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل روز قیامت جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے ذرے کے برابر نیکی ہوگی تو سامنے, ذرے کے برابر گناہ تو تمہارے سامنے. اعمال نامہ جب کھولا جائے گا تو اس دن انسان پتہ ہے کیا کہے گا؟ اس اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد چلا کر کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھ دیے, بڑے بڑے بھی لکھ دیے, سب انٹری کی ہوئی ہے, کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کرامن کاتبین مقرر ہیں, تمہارے اعمال کو لکھا جا رہا ہے. اعمال تو چھوڑو, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہ تیری زبان سے اگر کوئی لفظ بھی نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور تیرے لفظوں کی بھی انٹری کی جا رہی ہے. ہم سوچتے ہیں ادھر چلے غیبت کر دی, ادھر چلے حسد کی باتیں کر دی, ادھر چلے کپٹ کی باتیں کر دی, ادھر چلے جاسوسیاں کر دی, ادھر چلے اس کی عزت کو اچھالتے ہوئے آگے بڑھ گئے. ہم نے تصور نہیں کیا کہ میرا رب میرے ساتھ, میرا اللہ میرے ساتھ, میرا خالق میرے ساتھ. اور اعمال نامہ جب کھولا جائے گا میں چلا کر کہوں گا کہ اس نے تو سب لکھ ڈالا ہے,
اس میں تو سب انٹری کر دی گئی ہے. کیا ایسے ہی ہمارے صحابہ ڈرتے تھے؟ کیا ایسے ہی اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے کہ سید المرسلین کی ذات عالیہ، وہ ذات کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ نے تو گناہ کیا ہی نہیں، اور کرتے بھی تو اللہ معاف کر چکا تھا. اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مرتبہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا. ان کی بیوی صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ راتوں میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا ڈر ہی تو تھا نا، اللہ کا خوف تھا نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا خالق مجھے دیکھ رہا، میرا آقا مجھے دیکھ رہا، مجھے پیدا کرنے والا مجھے جانتا ہے. اور اس ڈر کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اتنی عبادت کی کہ پیر سوج جایا کرتے تھے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کر کے کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے جب میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ غور کیجئے، وہ کہ جن کو عبادتوں کی کمی زیادتی سے کوئی فرق ویسے ہی پڑنے والا نہ تھا، وہ اتنی نفل عبادت کرتے ہیں کہ پیر سوج جاتے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں کیا فجر کی نماز پائی جاتی ہے؟ فجر اگر یہاں کھڑے کر کے سوال کروں گا، آدھے نوجوانوں کو ٹائم بھی پتہ نہیں ہوگا جماعت ہوتی کب ہے. رمضان کے علاوہ یاد ہی نہیں فجر میں کب گئے تھے. جمعہ مسجد فل، 4 مالے ہیں تو چاروں مالے فل. اس کے علاوہ عبادت کہاں گئی؟ اس کے علاوہ نمازیں کہاں گئی؟ اگر میرے دل میں توحید ہوتی، اگر میرے دل میں اللہ پر یقین ہوتا، اگر میرے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو فجر میں جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مجھے یاد آ جاتا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑوں گا تو میں کفر والا عمل کروں. ہم سوچتے ہیں کہ چائے کی ہوٹل پر بیٹھ کر ابو بکر اور عمر پیدا ہوں گے، خالد بن ولید کی سیاست آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے اندر گفتگو کرنے سے وہ ہوگا، مسائل کا حل ہوگا. بڑی پریشانی کا دور ہے، بڑا تعصب کا دور ہے. اب تو ایسا ہو جانا چاہیے، اب تو ویسا ہو جانا چاہیے. ارے وہ جیالے، وہ سپہ سالار، وہ اسلام کو عام کرنے والے، وہ مسلمانوں کو عزت دلانے والے، وہ خالد بن ولید، وہ عمر ابن خطاب، وہ ابو بکر صدیق، وہ عثمان و علی، فجر کی صف میں سب سے آگے رہنے والے تھے. وہ ہم جیسے نمازوں کو چھوڑ کر سونے والے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پایا جاتا تھا. ان کے اندر توحید کا اثر کہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، وہ انتقی زبان سچی، آپ کا کیریکٹر اچھا، کیونکہ اس توحید کے اثر نے آپ کے اخلاق کو بڑا اونچا کر دیا تھا، آپ کے کیریکٹر کو بڑا اونچا کر دیا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، صرف تقریر کر دینے سے، پروگرام کر دینے سے یا تقریروں کو سن لینے سے کام ہونے والا نہیں، فیلڈ میں اتر کر کام کرنا ہوگا. اور فیلڈ میں اترنے کے پہلے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی سپاہی کو باؤنڈری پر بھیجنا ہے کہ آپ کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، تو اس کے پہلے اسے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. اس کے کیریکٹر کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہو جائے، اتنا کنٹرول اس کے اندر ہو کہ سامنے سے اگر کوئی حملہ ہو تو اس کے اندر روکنے کی طاقت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک مومن کو توحید کا اثر یہ دیا کہ سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو اتنا پیارا بنا لو کہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ اسلام والا ہے تو ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر سچا اسلام ہے تو اس چہرے کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کر، اس سچائی کو دیکھ کر ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں تو نوجوانوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں، بات چیت میں گالیاں ہیں، الٹے سیدھے جملے ہیں. محفلوں میں بیٹھ کر اونچی آوازوں میں بات کرنا ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر لڑکیوں کو پریشان کرنا ہے. یہ ہمارا سماج، یہ ہمارا کیریکٹر اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں توحید نہیں. اگر توحید ہوتی تو میری زندگی کے اندر اخلاق ہوتا، اگر توحید ہوتی تو میری زندگی کے اندر وہ اخلاق ہوتا کہ میرے نبی جیسا اخلاق رکھتے تھے کہ حیا کے اندر کہا گیا کہ وہ لڑکیوں سے زیادہ شرم کرنے والے تھے، وہ آنکھوں کو جھکانے والے تھے، وہ غیر محرمات سے دور رہنے والے تھے، وہ حرام کاریوں سے دور رہنے والے تھے، وہ بدکاریوں سے دور رہنے والے تھے. اور وہی تو تھے کہ جن کو سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا آئیڈیل بنایا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً اگر کوئی زندگی آئیڈیل ہے، اگر کوئی زندگی نمونہ ہے کہ انہیں دیکھو اور ان جیسے بن جاؤ، تو وہ ایک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کہ ان کو دیکھو اور ان جیسے بن جاؤ، انشاءاللہ جنتی ہو جاؤ گے. توحید کے اس لمبے چوڑے عنوان پر میرا جو وقت 1 گھنٹے کا تھا، اس کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر اخیر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے میرا مقصد، میں الحمدللہ 5-6 روز سے تقریریں کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے آپ لوگ کمپٹیشن نہ کروائیں اللہ کے لیے کہ پہلے نمبر والے مولوی صاحب، دوسرے نمبر والے مولوی صاحب، تیسرے نمبر والے. یہاں پر ہمارے زیادہ تر جج لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے جج مت بنیے.
مانیے، یہ دیکھیے کہ جو بول رہا ہے وہ کون سی بات بول رہا ہے، میرے دل میں کون سی بات اتر رہی ہے، کون سا اس نے ایسی بات بتا دی کہ میری زندگی تبدیل ہو جائے۔ عمل بھی کرنا ہے اور باتوں کو سماج میں پہنچانا بھی ہے۔ انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے، دین کی دعوت کو عام کریں گے۔ کیا امت محتاج ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی قرآن والا آئے اور صحیح اسلام بتائے۔ ہم سب اس فرض کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ادا کریں گے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ عزت دے گا۔ اللہ نے کہا ہے مومن بن جاؤ، عزت کا دینے والا میں ہوں۔ ارے تم یہ دنیا ذلیل کرے، تمہارے خلاف سازشیں ہو، حکومتیں یا چاہے جو طاقتیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، چاہے سلیبس کو بدل دیا جائے، چاہے کچھ بھی بدل دیا جائے، اس چیز پر یقین رکھو کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت کا دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب وہ عزت دینے پر آئے گا کوئی ذلیل نہ کر پائے گا، اور اگر وہ ذلیل کرنے پر آ جائے تو کوئی عزت نہ دے پائے گا۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے، اے الہی اے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو جو باتیں ہم نے کہی سب سے پہلے خود مجھے اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔